بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ صنعت تضاد۔ اس نظم کی ہیت مسدس ترکیب بند۔ مسدس حالی کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ مدجزر اسلام۔ مدجزر اسلام۔ مدجزر کے معنی بتائیے۔ مدجزر کے معنی ہوتے ہیں لہروں کا اتار چڑھاؤ، اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا ذکر ہے۔ شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الطاف حسین حالی، ان کی مشہور زمانہ نظم مسدس حالی۔ اسے مسدس مدجزر اسلام کہا جاتا ہے اور مسدس حالی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ مدجزر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لہروں کا اتار چڑھاؤ۔ اور یہ نظم 1879 میں شائع ہوئی اور اس کا موضوع ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ ٹوٹل اس کے بند ہیں 457 اور اشعار کی تعداد ہے 1371 اور اس نظم کی ہیت مسدس ترکیب بند ہے۔ تو آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ امید الطاف حسین حالی۔ تو یہ نظم سر سید کی ایما پر حالی نے لکھی، سر سید کے کہنے پر، اور 1879 میں شائع ہوئی۔ سر سید کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو حالی نے غزل بھی کہی اور حالی کی غزل میں میر و غالب کا سا تغزل ملتا ہے، وہ رنگ ملے گا آپ کو۔ اور غالب کے شاگرد بھی تھے یہ۔ ان کی کتابیں دیکھیے کون کون سی کتابیں ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری، یہ تنقیدی کتاب ہے۔ حیات جاوید سر سید احمد خان پہ کتاب ہے، اور حیات سعدی، یہ شیخ سعدی پہ کتاب ہے ان کی، حالی کی۔ اس نظم کا موضوع ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، اور یہ سر سید کی تحریک پر یہ نظم حالی نے لکھی۔ ہوپ سسٹینز دی ورلڈ، دنیا امید پہ قائم ہے، دنیا امید پہ قائم ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں اور آپ نے اس کی ہیت لکھنی ہے کہ یہ مسدس ترکیب بند ہے۔ یہ پرچے میں سوال بھی آ سکتا ہے گرامر کے حوالے سے۔ تو مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے۔ تو یہ نظم حالی نے لکھی۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ تو اس میں متضاد الفاظ بھی استعمال ہوئے، جلی کھیتیاں، سرسبز۔ امید کے کیا کیا کرشمے ہیں، امید کی تعریف کی ہے حالی نے۔ مسلمان بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے۔ نا امیدی، مایوسی، مایوس نہ ہو۔ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے نا، کفر تک لے جاتی ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ جو دل بجھ چکے ہیں، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، ان کو حوصلہ دے، ان کو حوصلہ دے۔ فسردہ دلوں کو، یہ فسردہ دل کون سے دل ہوتے ہیں؟ جو پریشان دل ہوتے ہیں، جو دل بجھ چکے ہیں، تاکہ یہ پھر سے قوت عمل کی طرف لوٹ سکیں۔ اور بہت آسان نظم ہے، حالی کا اسلوب بیاں بے حد آسان ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ پوری نظم میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ امید کے کیا کیا کرشمے ہیں، اور امید مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے اور کمزور دلوں کو سہارا دیتی ہے، کمزور دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کی ویران کھیتی کو ہرا بھرا کر دے تاکہ پھر سے یہ قوت عمل کی طرف لوٹ سکیں۔ یہ پہلا بند ہو چکا۔ دوسرے بند میں تلمیحات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کا ذکر ہے۔ سفینہ پے نوح طوفان میں تو تھی، سکوں بخش یعقوب کنہا میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجرا میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ ہاں جی، کنعان موجودہ فلسطین، اسرائیل اور اردن کا علاقہ، اور اردن کا علاقہ، فلسطین، اسرائیل اور اردن کا علاقہ، یہ سارا اس کو کنعان کہا جاتا تھا۔ اس بند میں کیا استعمال ہوئی ہیں؟ تلمیحات۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ کسی تاریخی واقعے، مشہور مذہبی روایت کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کر دینا، نظم و نثر میں کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے۔
اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ اس میں تلمیحات دیکھیے کون سے تاریخی واقعے ان کا ذکر ہوا ہے، کون سی مذہبی روایت کی طرف اشارہ ہوا ہے یہاں۔ ہاں جی، صبر یعقوب علیہ السلام اور بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جو تیار کی تھی، بڑی کشتی، اس کے کئی حصے تھے جی، تو بڑی کشتی تیار کی تھی، تو اس میں جو مومنین تھے آپ کے ساتھ ایمان والے تھے وہ اس میں سوار ہو گئے، لیکن آپ کا بیٹا وہ سوار نہیں ہوا۔ ہاں جی، حضرت یعقوب علیہ السلام جب گریہ زاری کیا کرتے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں گریہ زاری کیا کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے، تو اس وقت بھی ان کو امید تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ زلیخا کی غمخوار ہجرہ میں، جدائی میں جی چاہنے والی تھیں، اور دل کو آرام دینے والی یوسف علیہ السلام زندہ میں تھے۔ آپ کو جب قید کیا گیا تو اس وقت بھی یہ امید ہی تھی، دل کو آرام دینے والی، اور مصائب مصیبت کی جمع ہے، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ تو جتنے بھی واقعات ہوئے تاریخ میں، مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ یہ امید ہی تھی جس نے سب دکھی دلوں کو اور سب کو سہارا دیا، اسی امید نے۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ صنعت تضاد اوپر لکھ لیں، صنعت تضاد، پست کا الٹ کیا ہے؟ بالا، اور اندھیرے کا الٹ کیا ہے؟ اجالا۔ تو آپ تشریح میں لکھیں گے کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ تو بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے ان کا بیڑا پار کیا ہے جو ڈوب رہے تھے، اور بگڑتوں کو جو خراب تباہ حال جھگڑالو قسم کے، ان کو اکثر بنایا ہے تو نے، امید ہی ان کو سیدھے رستے پر لائی ہے، اور اکھڑتے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو نے جوڑا، مضبوط کیا، اور ویران گھروں کو تو نے بسایا، اور پستوں کو بالا کیا، اندھیرے کو اجالے میں بدلا، اور جو دبے ہوئے تھے، ادنا تھے، ان کو تو نے بلند کیا۔ امید ہوتی ہے نا انسان کو، تو امید کا دامن جو نہیں چھوڑتا، اور امید جسے ہوتی ہے وہ بالا ہو جاتا ہے، بلند رتبے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگلا بند دیکھیے جی، بہت آسان نظم ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور اس میں آپ کو اس طرح مشکل پیش نہیں آئے گی جس طرح آپ نے پچھلی نظم پڑھی، مرثیہ پڑھا۔ کون سا مرثیہ پڑھا؟ کل تخت فرس پہ حضرت علی اکبر کا خطاب۔ تو یہ آسان نظم ہے، اس کی تشریح بھی بے حد آسان ہے۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نوٹ کریں گے، لکھیں گے، اور تشریح آپ کر لیں گے۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، پھر متضاد الفاظ، کبھی مضبوط، کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندی تجھ سے ڈارس ہے خرد و کلاں کی، چھوٹے بڑے کی، ہر ایک کی، پیر و جواں، بوڑھے اور جواں۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، اس دنیا کی رونق نہ ہو اگر امید نہ ہو کسی کو۔ تکاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روا رو ہے ہر قافلے میں تجھی سے، سٹرگل کوشش، دوڑ دھوپ، اچھل کود، جستجو، انسان جتنی بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ اسے امید ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے منزل حاصل ہو جائے گی، اس کی ساری دوڑ دھوپ بھی۔ تو دنیا کا نظم و نسق، دنیا کا انتظام تجھی پر ہے، دنیا کا انتظام تجھی پر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، تو ہر ایک کو تو حوصلہ عطا کرتی ہے، ہر ایک تیری ہی وجہ سے اپنی منزل پر جا پہنچتا ہے۔ تو نے کس کس کو نوازا؟ اگلا بند دیکھیے، نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی،
کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ اب اس بند میں تاریخی شخصیات کا ذکر ہے، تلمیحات ہیں۔ نوازا بہت بے نواؤں کو، بے سہاروں کو، بے کسوں کو۔ امید زندگی کی رونق ہے۔ امید کے کرشمے دیکھیے، تونگر بنایا، دولت مند بنایا اس نے بیکاریوں کو، دیا دسترس پہنچ نارساؤں کو، نامرادوں کو تو نے، نارساؤں کو تو نے، جو بے اثر جن کی فریاد تھی، جن کی فریاد میں اثر نہیں تھا، جن کی کہیں پہنچ نہیں تھی، جو نامراد تھے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے۔ ناخدا کسے کہتے ہیں؟ ملا کو کیا کہتے ہیں؟ ناخدا، کشتی چلانے والا ناخدا۔ کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو فاتح بنایا، کولمبس سے امریکہ دریافت کروایا۔ اسی امید نے کولمبس سے امریکہ دریافت کروایا، اور سکندر جو یونان کا بادشاہ تھا اسے فاتح بنایا۔ نامرادوں کو مراد بخشی، کس نے؟ امید نے۔ اور جن کی کہیں دسترس نہیں تھی، رسائی نہیں تھی، پہنچ نہیں تھی، ان کو منزل پر پہنچایا۔ وہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خور و زاد سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، تیرے بل پہ خوش ہیں اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھیے اس بند میں۔ رہرو کے معنی لکھیے مسافر، وہ مسافر جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا، وہ مسافر جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا۔ خور و زاد، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، ضروریات زندگی نہیں ہوتی۔ نہ ساتھی ہوتا ہے، امید کمزوروں کو سہارا دیتی ہے۔ محرم کے معنی لکھیے رازداں، محرم کے معنی درد پنہاں، چھپا ہوا درد۔ امید کمزوروں کو سہارا دیتی ہے، اور تیرے بل پہ، تیری طاقت کی وجہ سے، امید کی وجہ سے لوگ منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور امید کا سہارا لے کر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، زمیں جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا۔ اب کسان کا ذکر ہے، ہل چلانے والا۔ زمیں جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا۔ سخت محنت کرتا ہے کسان زمین جوتنے کو، اور جوتنے والا، زمین جوتنے والا کسان جوتا۔ سمی کے معنی لکھیے روشنی بھی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے، اور سمی کا گماں، خیال تک بھی نہیں ہوتا۔ گماں کے معنی خیال، اتنی صبح اٹھتا ہے کہ ابھی روشنی بھی نہیں ہوتی۔ شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، سخت محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور مہینوں وہ غافل نہیں ہوتا، پاؤں پھیلا کے اسے سونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہل چلانا، زمین جوتنا۔ کسان دل میں امید جگائے رکھتا ہے، اور دنیا کو بھوک سے بچاتا ہے۔ اگر موجزن اس کے دل میں نہ تو ہو، اے امید، اگر کسان کے دل میں امید نہ ہو فصل پکنے کی، فصل تیار ہونے کی، تو کیا ہو؟ اگر موجزن اس کے دل میں نہ تو ہو، تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو۔ غل شور شرابہ، تو دنیا کو بھوک سے بچائے رکھتا ہے۔ اگر امید نہ ہو تو دنیا بھوک سے مر جائے، اور وہ محنت کرتا ہے۔ اگر موجزن کے معنی لکھیے ہلچل مچانا، جوش و ولولہ پیدا ہونا۔ امید کے کرشمے دیکھیے، اگر کسان کے دل میں فصل پکنے کی امید نہ ہو تو ساری دنیا کو بھوکا ہی رہنا پڑے۔ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، سوا علاوہ، دم جان، معنی لکھیے بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ اے امید، اگر تو نہ ہو تو ہر قدم پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، ہر دل میں غم بڑھتے جائیں۔ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، سوا کے معنی لکھیں گے علاوہ، دم جان، بلائیں مصیبتیں، اگر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پہاڑ ایک فزوں ہو، فزوں کے معنی کیا ہے؟ زیادہ ہونا۔ پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، کو کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ غموں کا ایک پہاڑ اور ہو، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو مجھے پرواہ نہیں
یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب تک امید کی کرن روشن ہے، جب تک دل میں امید کا دیا روشن ہے، انسان کامیاب و کامران رہتا ہے. اور نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے. نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے. تو یہ امید کے کرشمے تھے. مشکی سوالات، مسدس مد و جزر اسلام، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان. پہلا سوال، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس. اسے مسدس کہا جاتا ہے. آپ کی کتاب میں کون سی ایسی نظمیں ہیں جو مسدس کی حیثیت میں لکھی گئی ہیں؟ تو در مراد ہے، تخت فرس ہے، اور تیسری امید ہے. یہ نظمیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. کون سی؟ در مراد، تخت فرس پہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، اور تیسری نظم ہے امید. یہ مسدس میں لکھی گئی ہیں. دوسرا سوال، تاریخی حقائق کی روشنی میں دوسرے بند کی وضاحت کیجیے. تو یہ ہو چکی وضاحت. تیسرا سوال، امید کا خلاصہ یہ بھی آپ لکھ لیں گے. چوتھا سوال ہے، متضاد الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ اکھڑنا، جمانا، پست، بالا، تونگر، گدائی، شب، روز، اجڑنا، بسانا، اجالا، اندھیرا، ڈوبنا، ترانا، بگڑنا، بنانا، نا امیدی، امید، دسترس، نارسائی، جلی کھیتیاں، سرسبز کھیتیاں. یہ سارے متضاد الفاظ ہیں. آپ نظم میں دیکھیں گے جتنے یہ الفاظ ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ متضاد ہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سارے متضاد الفاظ ہیں. اس کے بعد تلمیح کی تعریف کریں. سوال ہے، یہ بھی ہو چکا ہے سوال. پانچواں سوال ہے، مجاز مرسل کی تعریف. یہ سارے گرامر کے سوال ہیں اور سارے آپ نے اس کی تعریفیں یاد کرنی ہیں. مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز مرسل. اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں. اگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل کہتے ہیں. تو مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. جز کہہ کر کل مراد لینا. کہا جائے بسم اللہ پڑھو تو پوری بسم اللہ پڑھنی ہے نا، کہ صرف بسم اللہ کہنا ہے تو پوری بسم اللہ پڑھنی ہے نا. تو جز کہہ کے کل مراد لینا، کل کہہ کے جز مراد لینا. میں پاکستان میں رہتا ہوں، آپ پورے پاکستان میں تو نہیں نہ رہتے، کسی مخصوص جگہ پہ آپ رہتے ہیں نا. تو یہ بھی کل کہہ کے جز مراد لینا، مجاز مرسل. سبب کہہ کے مسبب مراد لینا، بادل خوب برسا. اسی طرح مسبب کہہ کے سبب مراد لینا. مزید مثالیں بھی، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. اس نے بوتل پی تو بوتل تو نہیں نا، اس کے اندر جو مشروب ہوتا ہے وہ آپ پیتے ہیں. اسی طرح مظروف کہہ کے ظرف مراد لینا، چائے چولہے پر دھری ہے. مجاز مرسل کی یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو بتا دیں. مجاز مرسل کی تعریف کیا ہے کہ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل کہا جاتا ہے اسے. تو آج کا ہمارا لیکچر تھا الطاف حسین حالی، اور ان کی مشہور نظم ہم نے پڑھی مسدس حالی. مسدس مد و جزر اسلام، مسدس حالی 1879 میں شائع ہوئی، اور اس کا موضوع تھا مسلمانوں کا عروج و زوال. یہ لیکچر ہمارا یہاں ختم ہوا. اس نظم کی حیثیت مسدس ترکیب بند. اس نظم میں تلمیحات کا استعمال بھی ہوا ہے. 2 تلمیحات بتائیے کون سی استعمال ہوئی ہیں؟ جی جواب درست ہے آپ کا. مسدس حالی کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ مدجزر اسلام. مد و جزر اسلام. مد و جزر کے معنی بتائیے. مدجزر کے معنی ہوتے ہیں لہروں کا اتار چڑھاؤ، اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا ذکر ہے. شاباش.